اس وقت غوث خان نیازی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 7 رکنی بینچ کل امپورٹنٹ کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ کیا پارٹی قائد میاں نواز شریف الیکشن لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ جی بالکل، میاں صاحب کیس الیکشن لڑیں گے۔ جن کیسز کی بنا پہ میاں صاحب کو نائل کیا گیا اور جس جو فیصلہ ہوا تھا کہ اس میں تھا کہ بظاہر لگتا ہے کہ میاں صاحب اس کیس میں انوالومنٹ ہے، اس لیے میاں صاحب کو نائل کیا جاتا ہے فار ایور۔ لیکن جن پہ کیسز پہ اور وہ جو جیسے اجاز الحسن کے نگرانی میں کورٹ نے سماعت کی اور فیصلہ دیا، پھر ہائی کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور جس فلیگ شپ کے تو ویسے بری ہو گئے میاں صاحب۔ تو میرا خیال میاں صاحب الیکشن لڑیں گے۔ پچھلے 2018 کے الیکشن میں کئی ایسے مسائل ہیں کہ سپریم کورٹ اگر میاں صاحب الیکشن لڑیں گے تو پھر کیا بانی چیئرمین پی ٹی آئی پہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے؟ کیونکہ ان کی سزا بھی معطل ہے، لیکن نااہلی کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی نے چیلنج کیا، تو کیا پھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے؟ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں الیکشن لڑیں، سب کے لیے میدان کھلا ہونا چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ ہم تو کبھی نہیں ڈرے کہ بالکل اس کو موقع ملنا چاہیے۔ پاکستان لیکن تحریک ایسے انصاف لوگ نے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان 3 جنوری کو اس کیس کی سماعت بھی کرنے جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تبھی کریٹ ہوگا جب بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی پلینگ فیلڈ میں کھیلنے کا موقع دیا جائے گا؟ دیکھو، جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، اگر خان صاحب اس میں ملوث ہیں یا کوئی ان پہ جرم نہیں ہے، اگر اس پہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو الیکشن لڑنا چاہیے۔ ہم نے کب کہا ہے؟ دیکھو، ہم اس میں مدعی تو نہیں ہے، قانون نے اپنا راستہ اپنایا اور اس پہ ڈسکوالیفائی 5 سال کے لیے ہو گئے تھے۔ نہیں، اب لیکن اگر ان کو ڈسکوالیفیکیشن تو نیازی صاحب توشہ خانہ کیس میں ہے نا، ڈسکوالیفیکیشن 9 مئی میں تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو جس کیس میں نااہلی ہوئی ہے، اس نے توشہ خانہ کیس، اس میں اگر وہ الاؤ کرتے ہیں، معطل ہے، اگر پھر معطل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیس ختم ہوگا، کنوکشن تو ہے اس میں۔ اگر معطل ہے تو وقتی طور پہ معطل ہے نا، تو اس کو کورٹ یہ دیکھے گی، سارے پہلو دیکھے گی۔ ایسا بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ملنے پر تو پوری نون لیگ سراپا احتجاج ہے، عدالت کو ہدف تنقید بنائے ہوئے ہے۔ تو اگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی الیکشن لڑنے کا موقع فراہم کر دیتی ہے عدالت، تو پھر خاص طور پہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ عدالت کے ساتھ کیا کرے گی؟ دیکھو جی، ہم اس بات پہ نہیں ہے کہ بلے کا نشان مل رہا ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ عدالت سے ان کو آؤٹ آف دی وے جا کے ریلیف ملتا ہے۔ یہ ہم نے بھی 3-4 سال گزارے ہیں جیلوں میں اور ہمیں پابندی سے حاصل کیا گیا اور ان کو اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ اب دیکھو، خان صاحب کی جتنے جیل میں سہولتیں کسی عام قیدی کو میسر نہیں ہے۔ ہمیں تو وہ مطلب کوئی مشقت ہی نہیں ہوتا تھا، اور پھر اس پہ جو کھانا جو ہے وہ جیل کا کھانا دیا جاتا تھا، ان کو پسند کا کھانا دیا جا رہا ہے، ان کو دیسی نہیں تو آپ پہنچایا کیا جا کہہ رہا رہے ہیں کہ اس وقت اگر عدالت انجسٹیفائڈ ایکٹ کر رہی تھی، غلط فیصلہ دے رہی تھی، تو آج بھی عدالت سے آپ ایسے ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے اور آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فیصلے سنائے؟ نہیں، بات صحیح اور غلط کی نہیں ہے، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب یہ سب سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک مطلب الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرتا ہے، عدالتیں اس کو فوراً ریلیف دی جاتی ہیں، اس کو گرفتار پہلے کیا گیا، پھر دوسرے دن ضمانت ہو گئی، یا پھر اب سزا کے طور پہ وہ جیل کے اندر ہیں، ان کے جتنے بندے ہیں ان کو آؤٹ آف وے ریلیف دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا یہ ہے کہ بتا دو ہمارے لیے، دیکھو ہمارے دور میں تو میاں صاحب کے سے صدارت بھی چھین لی گئی، حالانکہ وہ بل قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا کہ میاں صاحب پارٹی کی صدارت رکھ سکتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ یہ نااہل ہے۔ اچھا نیازی صاحب، اس خان وقت صاحب پاکستان کو مسلم لیگ نون جو کے ہے نا وہ اندر جو ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے غیر یقینیت موجود ہے، یہ کب تک غیر یقینی کے بادل چھٹ جائیں گے؟ کیونکہ پنجاب میں خاص طور پہ آپ کے اپنے ہی جو رہنمائے ہیں، جنہوں نے پارٹی کے لیے بہت جو لائلسٹ رہے ہیں، قربانیاں دی ہیں، وہ بھی ابھی گو مگوں کی کیفیت میں کہ ان کو ٹکٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ روہیل اصغر کی بات کی جائے اگر لاہور سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے مقابلے میں ایاز صادق کو اتارنا ہے تو میں انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑ لوں گا۔ اسی طرح سے علیم خان صاحب بھی وہیں سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا حلقہ ہے جہاں سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو وہاں سے اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن علیم خان کو کیسے رام کریں گے؟ اسی طرح متعدد کانسٹیٹوئنسیز کے اندر جو ہے پرابلم ہے۔ فیصل آباد کے اندر طلال چودھری کا پرابلم ہے، شیر وسیر الیکشن لڑیں گے یا طلال چودھری لڑیں گے؟ تو اس سارے معاملے کو کیسے کو کاؤنٹر فائٹ کریں گے؟ اس پر آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟
دیکھیے جی، مسلم لیگ ایک بڑی پارٹی ہے، اس کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ بھی ہے، بہت سے امیدوار الیکشن لڑنا بھی چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے پارٹی اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گی. انہوں نے تمام پاکستان سے امیدوار انٹرویو مکمل کر لیے ہیں. اب 13 تاریخ ہے جنوری اپنا الیکشن سیمپل جمع کرانے کی. اس سے پہلے پہلے سارے یہ فاصلے جو ہے فیصلے ہو جائیں گے اور متعلقہ بندوں کو ٹکٹ دے دیے جائیں گے. ضرور اس میں کوئی ناراض بھی ہوں گے، رفٹ بھی ہوگی، لیکن جب پارٹی جو بہترین امیدوار ہوں گے ان کو اتارے گی اور ایک کنسنسس کے ساتھ اتارے گی. نہیں، واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ پی ٹی آئی کے یہ منرفین کو پریفر کرنا چاہیے پارٹی لائلسٹ کے اوپر، یا پھر جو پارٹی لائلسٹ ہیں، جو آپ کے اپنے ورکرز ہیں جن کی سٹرگل رہی ہے، ان کو پریفر کرنا چاہیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے معاملے میں؟ دیکھو جی، میں تو چھوٹا سیاسی ورکر ہوں. میرے تو یہ خواہش ہوگی کہ جو پارٹی کی جو لائل رہے ہیں جو بہت بہت شکریہ. غوث محمد خان نیازی ہمارے ساتھ موجود تھے.